हुकूमत ने जाते जाते भी अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 1 रुपये 81 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफे का इतला के अगस्त के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई का सुनामी गरीब और सफ़ेद पोश तबके की उम्मीदें बहाल गया। चिकन, सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। मटर 300, टिंडे 200 और मेथी 440 रुपए किलो में फ़रोख्त। मुर्गी का गोश्त 564 रुपए फ़ी किलो हो गया। अवाम की बढ़ती हुई महंगाई पर दुहाइयाँ। रिक्शा यूनियन का महंगाई के खिलाफ लिबर्टी चौक में एहतजाज। बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कहा, जितना कमाते हैं सब पेट्रोल पर खर्च हो जाता है। पेट्रोल सस्ता किया जाए ताकि सुकून की जिंदगी गुजार सकें। इत्तेहादी हुकूमत का आज आखिरी रोज़। असम्बली की मुद्दत पूरी होने का वक्त आन पहुंचा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? 24 करोड़ आवाम को इंतज़ार। अब्दुल हफीज़ शेख, शाहिद हक्कान अब्बासी और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हज़्ब इख्तिलाफ की फैसला कुन मुलाकात आज होगी। PTI और PDM हुकूमत का मवाजना नहीं किया जा सकता। साबिक दौर में मुल्क को डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पर ला खड़ा किया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। आलमी मालियाती इदारों का इत्तेमाद बहाल किया। PDM हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। निगरान हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर लें। कहा, ऐसा वज़ीर-ए-आज़म आना चाहिए जिसको अवाम के दुख दर्द का एहसास हो। पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। भी आए गरीब का खून चूसने वाला ना आए। जो भी आए अच्छा है कि जो अच्छा कर सके। ये ना हो कि गरीब जो जैसे पहले रोडों पे भूखे फिर रहे हैं, ऐसा ना हो। टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट को आना चाहिए, उसको इकॉनमी की और इन चीज़ों की ज़्यादा समझ एज़ कम्पेयर टू कोई आए पॉलिटिशियन आए, क्योंकि वो ज़्यादा कम्पिटेंट होते हैं। वो एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं जो टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको ही निगरान भी आएगा, वो मुल्क लूटने के लिए आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं, अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने केसेस वगैरह क्लियर करने आते हैं, जैसे लास्ट हुकूमत ने किया है। यही चीज़ें हैं और यही होना है हमारे मुल्क के लिए। तो अवाम के लिए कोई भी कुछ नहीं करता, ना कोई आएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ कोऑर्डिनेटर का इजलास। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। मरियम नवाज की पार्टी को हर गली, मोहल्ले और गांव तक मुतहरिक करने की हिदायत। कहा, मेरिट पर नौजवान लीडरशिप को सामने लाया जाएगा। इलेक्शन में मुमकिन ताख़ीर पर जमात इस्लामी को तशवीश। सियासी कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, आइन और जमहूरियत की रूह से इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। हुकूमती नाहरी से मरदमशुमारी में ताख़ीर हुई। PTI के मुख्तलिफ ज़िले अहदेदारान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। PTI अहदेदारान का अब्दुल अलीम खान से मुलाकात के बाद ऐलान। अफजाल अहमद हंचरा, राय नवाज खरल, सिकंदर हयात तारड़ शामिल हुए। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का बेगम कोर्ट कॉन्फ्रेंस को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाने का ऐलान। पार्टी सदर अलामा हशाम इलाही ज़हीर कहते हैं, कॉन्फ्रेंस में नामों से सहाबा बिल पास कराने वाले किरदारों को उजागर किया गया। सेनेट के अंदर दिफाए सहाबा का बिल मंजूर हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है और इसी खुशी की खबर को सेलिब्रेट करने के लिए हमने 10 अगस्त बरोज़ जुमेरात फ़दाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस चौक बेगम कोर्ट में रखी है। लाहौर के तमाम शहरी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें ताकि उन शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया जा सके, उन मजहबी रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश किया जा सके कि जिनका इस बिल को मंजूर करवाने में किरदार है। यौम आज़ादी में 5 रोज़ बाकी। सभी यौम आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने की तैयारी में मसरूफ़। गलियों और बाज़ारों में सब हिलाली परचमों और झंडियों की बहार। हर तरफ सजावटी सामान के स्टॉल्स लग गए। को वन बिलिंग के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत। IG जेल खाना आजाद पंजाब मियां फारूक नज़ीर का ऐसा इक़दाम। तमाम सुपरिटेंडेंट्स को 14 अगस्त को जेलों में जश्न आज़ादी मनाने की हिदायत। कहा,
یوم آزادی کی خوشیوں میں قیدیوں کو بھی بھرپور انداز میں شامل کیا جائے۔ سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت، عدالت کا اونچا بولنے پر صدر پی ٹی آئی کے وکیل پر اظہار برہمی، وکلاء کو کل مزید دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کا کیس، چودھری مونس الہی کے سیکرٹری سہیل اصغر اوان احتساب عدالت میں پیش۔ عدالت نے سہیل اوان کا 16 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پنجاب کے دیہاتوں میں صفائی اور سینیٹیشن کا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ پروگرام کا افتتاح وزیر اعلیٰ 14 اگست کو کریں گے۔ محسن نقوی کی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت۔ نگران وزیر اعلیٰ کی ازبکستان کے کامیاب دورے کے بعد لاہور واپسی، محسن نقوی کہتے ہیں کہ دورہ انتہائی مفید اور سود مند رہا۔ کپاس اور گندم کی زیادہ پیداوار کے لیے بیج پر تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ سیکٹری زراعت پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، کپاس کی بہتر نگہداشت کے لیے کاشتکاروں کی رہنمائی کا فیصلہ۔ افتخار علی سہو نے کہا کہ کپاس کی پیداواری ہدف کے حصول میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ سے کینیڈا کی ہائی کمشنر کی ملاقات، زراعت، ماحولیات، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ کینیڈین ہائی کمشنر کی ماحولیات خصوصاً اسموگ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تکنیکی معاونت کی یقین دہانی۔ کینیڈین ہائی کمشنر کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ پولیس فورس کی ٹریننگ، استدعاء کار میں اضافہ سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ یادگاری سوینئرز کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ پنجاب حکومت کا پولیس افسران و ملازمین کے لیے احسن اقدام، نگران وزیر اعلیٰ کی جانب سے بہترین کارکردگی پر کیش انعامات۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور انعامات اور تعریفی اسناد دیں گے۔ انعام پانے والوں میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور شامل۔ زیر تربیت پولیس آفیسرز کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، پروموشن کورس کے 40 رکنی وفد کو بریفنگ دی گئی۔ پولیس آفیسر کہتے ہیں سیف سٹی کیمرے پولیس آپریشنز اور انویسٹیگیشن میں بھرپور معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ گھریلو تشدد کا شکار رضوانہ جنرل ہسپتال میں زیر علاج، سربراہ میڈیکل بورڈ پروفیسر جودت سلیم کا کہنا ہے رضوانہ کی پلاسٹک سرجری شروع کر دی گئی ہے۔ سر کی ہڈیوں کو کور کیا جائے گا، کمر اور کندھے کے زخموں کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ صاف پانی کو آلودہ رکھنے میں واسا حکام کی مجرمانہ غفلت، 348 ہاؤسنگ سوسائٹیز کا سیوریج سسٹم واسا سے منظور ہی نہیں کرایا گیا۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں پانی آلودہ کرتی رہیں، واسا حکام سوئے رہے۔ واسا کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے بارش ضروری نہیں، سبزی منڈی علامہ اقبال ٹاؤن میں گندگی کے ڈھیر، سیوریج کا نظام عرصہ دراز سے خراب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ غیر حاضر اور ڈیوٹی سے غفلت برتنے والے یو سی سیکرٹریز کے خلاف کارروائی، محکمہ بلدیات نے 3 یونین کونسلز کے سیکرٹریز کو معطل کر دیا۔ یو سی 73 راج گڑھ، یو سی 76 اور یو سی 83 کے سیکرٹریز کو معطل کیا گیا۔ ترقیاتی اسکیم میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کا کیس، سابق ایکس سی این لاہور ڈویژن میاں مدثر جناح اور سب انجینئر رائے اورنگزیب برطرف، دونوں افسر مالی بے ضابطگی کے مرتکب پائے گئے۔ سیکرٹری بلدیات کہتے ہیں سابق ایکس سی این سے 1 کروڑ روپے کی ریکوری بھی کی جائے گی۔
غیر قانونی تعمیرات کے خلاف LDA ٹیموں کی کارروائی. سنی پارک میں غیر قانونی کمرشل پلازا جزوی طور پر مسمار. اقبال ایونیو سے متصل تعمیراتیں بھی گرا دی گئی ہیں. جافا ٹاؤن میں غیر قانونی کمرشل ہال اور آرکیٹیکٹ سوسائٹی میں بھی غیر قانونی دکانوں کے خلاف کارروائی کی گئی. LDA کا بڑا آپریشن. دوموریا پل میں 23 دکانیں واگزار کرا لی گئیں. آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری مشینری اور LDA انفورسمنٹ عملے نے حصہ لیا. عوام کی سہولت کے لیے محکمہ ایکسائز پنجاب کا اہم اقدام. گاڑی کی منتقلی کے لیے بائیو میٹرک مزید آسان کر دی گئی. اب صرف گاڑی فروخت کرنے والا بائیو میٹرک کروا کے منتقلی کی درخواست دے سکے گا. گاڑی خریدنے والے کو 30 دن میں بائیو میٹرک کروانے کی سہولت. پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین سے متعلق ترمیم کر دی گئی. سیکرٹری ہائر ایجوکیشن مستقل کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمین ممبران مقرر. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا اکیڈمک کونسل اجلاس. وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز نے اجلاس کی صدارت کی. 38 فیکلٹی ممبران کو مستقل کر دیا گیا. ہمارا ایک بڑا مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ ہمارے پاس فیکلٹی یعنی کہ جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کی بڑی کمی چلی آ رہی تھی. تو سب سے پہلا جو اقدام جو قابل تحسین ہے جو کہ حکومت پنجاب نے کیا وہی تھا کہ ہمیں 5 نئے پروفیسرز دیے. 2 شعبہ پیتھولوجی میں، 1 شعبہ کارڈیالوجی میں، 1 شعبہ ریڈیالوجی میں اور 1 شعبہ سیکیٹری میں. تو ہماری یہ فیکلٹی سے پوری ہوئی. اس کے علاوہ ہمارے 38 جو اساتذہ تھے وہ کانٹریکٹ پہ تھے، وہ ریگولر نہیں تھے ہو پا رہے. اور کسی بھی یونیورسٹی کا جو مین اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے، وہ اس کی فیکلٹی ہوتی ہے. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا ایک اور اعزاز. پرو وائس چانسلر کامران خالد خواجہ 2022 کے بہترین ٹیچر قرار. شعبہ لائف سائنس اور طب کا بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ دیا گیا. تقریب میں وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کی بھی شرکت. CTO لاہور کا پولیس سروسز میں ایک اور احسن اقدام. خدمت مرکز لبرٹی میں ڈرائیونگ اسکول قائم کر دیا. مرد اور خواتین کے ساتھ خارجہ سرا بھی ٹریننگ حاصل کر سکیں گے. مستنصر فیروز نے سہولیات کا جائزہ لیا. کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. جیل روڈ، گلبرگ، مسلم ٹاؤن میں ابر رحمت. محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے تک وقفے سے بارش کی پیشگوئی. کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا. عباد الحق صدر، منیر باجوہ نائب صدر، وجیح شیخ سیکرٹری منتخب، نعیم ملک نائب صدر ڈسٹرکٹ کورٹس اور شیخ زین العابدین خزانچی بن گئے ہیں. سینئر صحافی حسنین قریشی نے بطور الیکشن کمیشن فرائض سر انجام دیے. حکومت تبدیل ہو جائے تو چیئرمین PCB کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے. کرکٹ کا نظام تبدیل نہیں ہونا چاہیے. سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید کی لاہور قلندر کے مالک عاطف رانا کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا رمیز راجہ نے سب پر ظلم کیا، ڈومیسٹک میں 6 ٹیمیں بنا دی.